بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 1 کے پیارے بچوں، آج ہم آپ کی کتاب ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اچھا پیارے بچوں، پیج نمبر 6 نکالیے۔ یہاں پر سبق نمبر 1 ہے عربی حروف تہجی۔ دیکھیے یہ حروف میں پڑھتا ہوں، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ ان کو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ادا کرنے کا طریقہ آپ نے سیکھنا ہے۔ میں جیسے ان کو پڑھوں گا، جیسے میں ان کو ادا کروں گا، آپ نے بار بار ان کو اس طریقے سے پڑھ کے مشق کر کے وہ طریقہ سیکھنا ہے جس طریقے سے میں تمہیں یہ یاد کراؤں گا۔ دیکھیے بیٹا، ایک چیز آپ نے غور سے سننا ہے کہ کس حرف کو کتنا کھینچنا ہے اور کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ توجہ اور غور سے آپ سنیں گے تو ہر چیز بڑی وضاحت سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دیکھیں بیٹا، سب سے پہلے ہے الف۔ بعض بچے اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، الف پڑھتے ہیں، یہ غلط ہیں۔ یوں پڑھیں گے الف الف با، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے با تا سا۔ اچھا بیٹا، یہ جو سا ہے اس کو پڑھتے وقت اپنی زبان کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھیں گے، جیسے سا سا۔ پھر اس کے بعد ہے جیم، اس کو بھی کھینچنا ہے، لیکن با تا سا کے مقابلے میں جیم کو ذرا زیادہ کھینچنا ہے، جیم۔ پھر اس کے بعد ہے ہا خا۔ ہا کو پڑھتے وقت آواز گلے کے درمیان سے نکالنا ہے، اور خا کو ادا کرتے وقت گلے کے شروع والے حصے سے آواز نکالنی چاہیے۔ دیکھیں ہا خا۔ آگے ہے دال زال۔ یہ جو زال ہے یہ بالکل سا کی طرح ہے، اس کو ادا کرتے وقت زبان اوپر کے دانتوں سے ٹچ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں زال، اگر کوئی زال پڑھے تو یہ غلط ہے، یوں پڑھیں گے زال۔ پھر اس کے بعد ہے را، پھر اس کے بعد زا۔ اب زا میں زبان کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ دونوں دانتوں کو اوپر اور نیچے دونوں کو آپس میں ملا کر ادا کریں گے، جیسے زا زا۔ پھر اس کے بعد ہے سین۔ یہ سین، اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، زا کی ادائیگی میں بھی سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اگر اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی تو پھر یہ زا نہیں رہے گا بلکہ زال بنے گا، سین سین نہیں رہے گا بلکہ سا بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے شین۔ پھر اس کے بعد ہے صاد۔ صاد کو پڑھتے وقت آواز موٹی ہونی چاہیے، اگر آواز باریک ہوگی تو پھر یہ صاد کی آواز نہیں رہے گی بلکہ سین بن جائے گی۔ دیکھیں، ایک ہے سین، پھر ہے صاد صاد۔ پھر اس کے بعد ضاد ضاد۔ زبان کو یہ سائیڈ والے جو دانت ہے جن کو داڑھ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ٹچ کر کے ضاد کو پڑھنا چاہیے، ضاد۔ پھر اس کے بعد ہے بیٹا طا موٹا کر کے پڑھنا ہے، آواز موٹی ہونی چاہیے طا کو ادا کرتے وقت۔ اگر آواز موٹی نہیں ہوگی تو بجائے طا کے یہ تا بنے گا، تا نہیں بلکہ طا۔ پھر اس کے بعد ضا کے اندر بھی زبان کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھیں گے، یعنی سا زال اور ضا ان دونوں کو ایک ہی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، زبان کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے۔ پھر اس کے بعد ہے عین۔ یہ ہا کی طرح ہے، گلے کے بالکل درمیانی حصے سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے غین۔ غین یہ خا کی طرح ہے، گلے کے شروع والے حصے سے غین ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فا۔ فا کیسے ادا ہوگا؟ اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کے ساتھ لگنے سے۔ پھر اس کے بعد قاف۔ قاف موٹا کر کے اسے ادا کرنا ہے۔ یہ جو
زبان کا جو آخری حصہ ہے، یعنی زبان کا آپ جڑ کہہ سکتے ہیں، وہ اگر اوپر والے حصے کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور کاف یہ زبان کے تقریباً درمیان والا حصہ یہ اوپر کے حصے کے ساتھ ٹچ ہو کر کاف ادا ہوتا ہے، لیکن کاف باریک پڑھتے ہیں، اور کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے اور قاف کو موٹا۔ لام میم اور میم دونوں ہونٹوں کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے، نون دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، واو واو بھی، اور ہا ہا سینے کے قریب سے آواز نکالنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے حمزہ، پھر یا۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد ہے پیج نمبر 7۔ پیج نمبر 7 میں حروف کی مکمل اور مختصر اشکال۔ دیکھیں 2 طرح کے حروف یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے میم ہے، میم کی اپنی اصلی صورت ہے، مکمل شکل ہے، اور پھر اس کے نیچے اس کی آدھی اور مختصر شکل ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی حروف ہیں حروف تہجی کے، ان کے مختصر اشکال بھی لکھے گئے ہیں اور مکمل اشکال بھی لکھے گئے ہیں۔ ان کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے، آپ نے اس کی شناخت کرنی ہے، آپ نے ان کو پہچاننا ہے کہ میم کی یا کسی بھی حرف کی مکمل شکل اور اس کی صورت کیسی ہوگی اور مختصر اشکال ان کے کیسے ہوں گے۔ ان کو آپ نے بار بار پڑھنا بھی ہے، بار بار دیکھنا بھی ہے، اور جب آپ ان کو پڑھیں گے، ان کو دیکھیں گے، اگر آپ سے ہو سکے تو ان کو آپ پریکٹس کرتے ہوئے کسی رف پیپر پہ آپ ان کو لکھ کر بھی ٹرائی کر لیں، تاکہ آپ کو آسانی سے یہ حروف تہجی کے مکمل اشکال بھی یاد ہو جائے اور مختصر اشکال بھی آسانی سے یاد ہو جائے۔ جب اسکول کھل جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو مختصر اشکال اور مکمل اشکال حروف تہجی کی ان کا مشق کراؤں گا، آپ سے جائزہ لوں گا، تاکہ پتہ چل جائے کس کو یہ یاد ہو چکے ہیں اور کس کو یاد نہیں ہے۔